نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أو تتخذوا معبودا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس درس میں انشاءاللہ الرحمن قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے ایک اہم جاننا جسے قرآن نے کہیں بقرہ کے نام سے یاد کیا ہے اور کہیں حجر کے نام سے یاد کیا. بقرہ با قاف را تا بقرہ کا مطلب ہے اور عین جیم لام حجر کا مطلب ہوتا ہے گائے کا بچہ جس کو بچڑا ہوتا ہے. قرآن مقدس میں گائے کے لیے ایک دو لفظ کا استعمال ہے. بہت سارے مقامات پر ان کا تذکرہ ہے لیکن ہم چار جگہوں سے چار قسم کی باتیں بطور خاص آپ کے سامنے رکھیں گے جو گائے اور اس کے بچڑے کے سلسلے میں. گائے چوپایا جانور جسے اچھی طرح آپ جانتے ہیں جس کا گوشت حلال ہے جس کا دودھ بھی آپ پیتے ہیں اور اس کی جسم کے حصے سے بے شمار فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی چمڑی سے بھی ہم بہت ساری مصنوعات تیار کرتے ہیں. یہ وہ جانور ہے جسے زمانے قدیم سے پوجا پاٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پرستش کرنے سے سختی کے ساتھ منع ہے. ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کی طرف نسبت کرنے میں دنیا کی ساری اقوام فخر محسوس کرتے ہیں. چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے مشرکین ہو چاہے مسلمان، سارے افراد اپنا انتساب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گائے کے بچے کو ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت اپنے مہمان کو کھلانے کی کوشش کی. واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے. ہم بالکل مختصر جس چیز کی طرف آپ کے توجہات کو مبذول کرانا چاہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے گزر جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں چند فرشتے آئے جس کا دو کام. ایک کام یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدفعلی کے نتیجے میں قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ. اور دوسرا کام یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے مل کر انہیں بڑھاپے کا سہارا ایک بچے کی ولادت کی خوشخبری سنانا. فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. سلام کلام ہوا، گفتگو شریک ہوئی. تھوڑے دیر ان کو انتظار کرا کر تشریف رکھیے میں گھر سے آتا ہوں. فجاء بعجل حنیذ. ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں گئے ایک بچڑا کو ذبح کیا اور اس کے بعد اپنے دستور کے مطابق اسے بھونا اور اپنے مہمان کے سامنے میزبان بن کر دسترخوان میں سجا دیا اور کہا تراویح. چونکہ وہ مہمان انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو شبہ اور پتہ نہیں کون آدمی آ گیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے، کسی آنے والا تو نہیں ہے، کسی قسم کی مخبری کرنے والا غلام تو نہیں ہے. فأوجس في نفسه خيفة. ابراہیم علیہ السلام کو اندر سے ایک طریقے سے دہشت محسوس، خوف محسوس ہوا جب دیکھا کہ مہمانوں کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا نہیں. دستور تھا اس زمانے کا
تباہی و بربادی کے لیے بھیجے گئے۔ یہاں پر قرآن نے وجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا گائے کے بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ گویا گائے کھانا اور اس کے بچے کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلانا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے تو تھے، زمانے کا سب سے بڑا نبی ہے، بلکہ وہ نبی ہے جنہیں امام الانبیاء کو بھی اس نبی کی اقتدا کرنے کی تاکید کی۔ انتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں سے اس طرح پر توڑ دیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ اس ابراہیم کے سامنے علیہ السلام، اس ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے جب انسانی شکل میں فرشتے ہوتے ہیں تو نبی ہونے کے باوجود، زمانے کا سب سے بڑا عالم ہونے کے باوجود اپنے مہمانوں کی شناخت نہ کر سکے، یہ انسان ہے کہ فرشتہ پہچان لے۔ تو نبی کو تو پہچان نہ ہو، گلی میں رہنے والے ولی کو پہچان ہوتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں علم غیب رکھتے ہیں، ساری چیزیں پتا ہو جاتی ہیں، نبی کو پتا نہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ وہاں بیان کیا گیا، لفظ عجل کا تذکرہ کیا گیا، گائے کے بچے جلسے۔ اب آتے ہیں لفظ بکر اور نیچے ابراہیم علیہ السلام کا پرپوتا کا زمانہ ہے، پوتے پوتا کا بیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل چلی تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کہنا ہے۔ حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لڑکا ہے، ان سے جو نسل چلی ہے ان کے بیٹے کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کو عبرانی زبان میں دوسرا نام تھا اسرائیل۔ اسی اسرائیل سے جو نسل چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا ہے۔ اسی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں کہا گیا قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب، یہ شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا، یعنی پوری شرافت ہے، نبوتی نبوت ہے، خود نبی ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی۔ یہ بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سورہ یوسف میں ایک گائے کا تذکرہ کیا اور لفظ بکر کو۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ستائے ہوئے، باپ کی محبتوں سے محروم کر دیے، غیابات الجب میں ایک بند کنواں میں ان کو ڈال دیا گیا۔ مسافروں نے انہیں اٹھایا اور مصر کے بازار میں قیمتی سرمایہ سمجھ کر فروخت کر دیا۔ لوگ کوڑی کے بھاگ چندکوں میں یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ نے علم الاحلام سے نوازا، خواب کی تعبیر کرے، اسی علم کے نتیجے میں وہ عزیز مصری بنے اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنا دیا۔ اسی یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ایک واقعہ بھی ہے، جب زلیخا نے ان پر دست درازی کا الزام لگایا، حالانکہ زلیخا پورے دل و دماغ سے ان کو چاہے، جب ان کا مطلب بن نہیں آیا تو اس نے اپنی خنث نکالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا۔ چلے گئے جیل، ان کے ساتھ دو اور بھی جیل میں گئے، وہ جیل کے ساتھی بن گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اس میں سے ایک آدمی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور ایک آدمی آزاد کر دیا گیا اور بادشاہ کی خدمت میں لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر نے مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا تھا کہ چند یا 7 موٹی گائے ہیں، جن موٹی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھائے چلے جائیں۔ 7 سرسبز شاداب والیاں جس میں دانے اور 7 سوکھی بھی والیاں۔ یہ خواب دیکھا تو بادشاہ حضرت پریشان ہوگا، بھائی کسی آدمی کے پاس اگر اس کا علم ہے تو ہمیں تعمیر بدلا۔ تو جو آدمی یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں تھا اور اس کے بعد جیل سے نکلا تھا، انہیں یاد آیا کہ یوسف نام کا آدمی جیل میں ہے جو خواب کی اچھی تعبیر بتا۔
بادشاہ نے کہا ہمیں موقع دیجیے ہم چلتے ہیں، آپ کے جیل میں کیسا آدمی آیا؟ قرآن کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سبع یاکلہن سبع عجاف۔ اے یوسف، مجھے ان گایوں کے بارے میں تعبیر بتلائیے کہ چند سات موٹی موٹی گائیں ہیں جن کو دبلی پتلی گائے کھائی چلی آ رہی ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تعبیر بھی بتلاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان پریشانی سے نکلنے کا حل بھی بتلاتا ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ اس سے کہہ دو کہ ساتھ ساتھ تمہیں اچھی کھیتی باڑی ہو، کاشتکاری کرو گے تو بڑی اچھی کاشت ہوگی، لیکن اس کے 7 سال کے بعد پھر 7 سال تک قحط سالی رہے گی۔ تمہارا بچہ کچا رہے گا۔ ان 7 سالوں میں تم نے تیار کیا ہے، ان قحط سالی کے ایام سے کھاؤ گے۔ تو قحط سالی والے سال کو دبلی پتلی گائے سے تعبیر کیا گیا اور کاشتکاری والے سال کو موٹی پتلی گائے سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے حل بتلایا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اپنا غلہ بچانا چاہتے ہو اور ان 7 سالوں میں اسے کھانا چاہتے ہو تو اس صورت اختیار کرنا 7 سال تم لوگ کاشتکاری کرو گے، اس کے غلے کو گاڑو گے، دوری کراؤ گے، لیکن یاد رکھنا ضرورت کے مطابق اس کا غلہ بالی سے نکالنا، باقی غلہ کو بالی ہی کرنے والے۔ ضرورت کے مطابق تم نے کھایا، ایک تمہارا سرمایہ بچا ہوا رہے گا تو وہ 7 سال جو قحط سالی ہوں گے ان میں تمہیں کھانے کا آرام سے موقع ملے گا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی اس واقعہ میں قرآن مقدس نے 7 بقرات سبع 7 موٹی گایوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر ڈر کے کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی، بادشاہ نے کہا اسے نکال دو۔ کہا نہیں میں جاتا نہیں، ماں بال النسبۃ التی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے معاملہ کیا ہے جن عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا، ہم تو جیل میں آ گئے، جیل سے آپ کے نکالنے سے نکلیں گے نہیں۔ آج کے انسان انتظار کرتے جلدی سے مسئلہ مل جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے نہیں نکلتا، میں جیل میں آیا ہوں، میرا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں آیا، جب تک مسئلہ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا میں یہاں سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ بادشاہ کو بڑا عورتوں کو معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، ان تمام نے مداح سنائی۔ پھر یوسف پر فریفتہ عورت زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، میں دلوں جان سے اپنی جان ایمان کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ میرے جرمائے نہیں ہوا، نتیجے کے طور پر میں نے جیل بھجوایا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام پر لگا ہوا الزام دور ہو گیا، تب وہ جیل سے نکلے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان کسی پر خواہ بخواہ الزام لگاتا ہے، ایک دور ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے الزام سے بری کر دیتا اور الزام کرنے والے خود اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا۔ یہ حالات کا زمانہ ہے جو کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ایک بچڑا کی طرف، بالکل مختصر۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا میں اپنے قوم کو لے کے آ رہے تھے، میدان 3 گھنٹہ مکرویہ مارنے کا وقت آ گیا۔ حالات ایسے خراب ہو گئے، قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ نے کہا یتیہم فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک اسی محراب میں پریشان۔ اسی دوران اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا، چلے گئے، تشریف لے گئے۔ ایک نبی کی غیر موجودگی میں نبی کے قریب رہنے والا ایک منافق انسان، جس کا نام قرآن مقدس نے سامری کہا ہے، اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ان کے زیور سونے چاندی کو لیا اور اسے آگ میں پگھلا دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے گائے کے بچہ بنا دیا، گائے کا بچہ اس نے بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش
السلام تشریف لائے، ماجرا کیا ہے؟ پوچھا سامری کیا معاملہ ہے؟ کہا کچھ بات نہیں ہے، میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے جو کسی نے دیکھا نہیں، اور میں نے وہی کام کیا ہے۔ اللہ کے فرشتے جبریل تشریف لائے، ان کا گھوڑا تھا، ان کے پاؤں گھوڑے کے ٹانگ کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو میں نے اس میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی سے یہ ہاں کی آواز ہونا شروع ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے میری جانب سے بدعا یہ ہے کہ نقول اللہ مساس، تم نے میری بنی بنائی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے، شرکیات سے ان کو میں نے الگ کیا تھا، تم شرک کی طرف مائل کر دیے، اس کے جرم میں تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، تمہارا بدن اگر کوئی چھوئے گا تو تمہاری بیماری میں شدت پیدا ہو جائے، تم بہت بڑے اس کے بعد چھو میری اسی بھی آپ ہے ایسی بیماری سے لائق ہوگی تو اس کے قریب جا کر دور ہٹ بدل میرے بدن کو ٹچ مت کرو، تم چھو گے میری پریشانی بڑھ جائے۔ یہ ماجرا ہوا کس کا؟ جس نے نبی کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے توحید کو ختم کیا اور اس کی جگہ پر شرک کو بڑھایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فیصلہ کیا، اے میرے قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا سنو، تم لوگوں نے گوشالہ پرستی کر کے گائے کے بچے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کی اور جرم کی سزا یہی ہے کہ جن لوگوں نے گائے کے بچے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کر دیں جن لوگوں نے گائے کے بچے کی پوجا نہیں کی۔ کیا بات؟ یہ گائے کے بچے کی پوجا کرنے والے انسان مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور من بدل دینہ فاقتلوہ، جو انسان اپنا دین بدل دیتا ہے اسے ذبح کر دو، قتل کرو۔ اس مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام نے حکم عائد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا دیا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں دوسرے قتل نہیں کرو۔ یہاں لفظ اجل کا تذکرہ کیا، جسے اجلن کے صدر لوگ خوبار تھا، وہی اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم۔ مطلب کیا ہوا؟ گوشالہ پرستی، گائے کے بچے کی پوجنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو تھا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے توحید کے خلاف ایک انداز نکالا اور اللہ کے برخلاف گائے کے بچے کی پوجا کرنا شروع کیا، جس کو اللہ نے شرک کہا، اور اللہ کے نبی موسیٰ نے اس پر ظلم کا حکم لگایا اور اس کے سزا کے طور پر ایسے ظالموں کو قتل کرنے کا اعلان۔ ایک جگہ اور کیا ہے لفظ بدر کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر ہے، لیکن ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجا نے اپنے چچا کو ذبح کیا۔ مقصد کیا تھا؟ ایک چچا دار بہن، بہت سرمایہ ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، چچا کو ختم کر دیں گے، بچی بھی میری، ماں بھی میری، چچا کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد صبح سے چلانا شروع کر دیا، میرے چچا کو ہندو مار دیا، کاٹا خود، ذبح خود کیا اور میں چلا دیا۔ قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کچھ پتہ لگائیے، معلوم کیسے ہوگا؟ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ گائے کے بچے کو ذبح کرتے تھے اور اس کے بعد مردہ نے کسی کی ٹچ کرتے تو مردہ بولنا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کچھ کہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی الہی اس کا حل نکال دیجیے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اپنے قوم کے لوگوں سے کہو، کیا کہا اس کا تذکرہ؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مردار کے، اپنے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو۔ لوگوں نے کہا یہ تو مر ہی گیا، دوسرا بھی مار دیں، یہ کیا مطلب کی بات ہوتی؟ انسان تو مر ہی گیا، اب اس کی جگہ پر جاندار کو امتحان سے دے رہے، یہ کیا مذاق ہے؟ یا مذاق کرنے میں کیا؟ قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے ٹھٹا کرنے
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھٹا مذاق کرنا تو جاہلوں کا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ وہ انسان ٹھٹا مذاق کرے گا تو جاہل ہو جائے گا، چاہے اتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ بات آگے بڑھو، ذبح کرنے، گائے کے ذبح کرنے کا حکم مل گیا۔ اب گائے نے بنی اسرائیل نے اگر مگر چونکے لیکن لگا تیل قال بہت زیادہ کیا، کیسی گائے ہونی چاہیے، موٹی ہو کہ پتلی ہو کہ پتلی ہو، سوری ہو، کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی رنگ کا مسئلہ اٹھایا، کبھی عمر کا مسئلہ اٹھایا، کبھی کاشتکاری کا مسئلہ اٹھایا، کبھی کام کرنے والا نہیں۔ آخر میں کہا کہ ایسا لائیے، تو کہا مسلمۃ لا شیء فیھا قابل ان تجد بالحق وهو ما كان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ حکم دیتا ہے ایسی گائے ہو کہ جس کے بدن میں کوئی دھان کرنا نہ ہو، جو رہٹ میں چرانے پانی کھینچنے والی نہ ہو، جو یعنی کھیت جوتنے والی بھی نہ ہو، لہذا مسلمۃ لا شیء فیھا، صحیح سالم تندرست ہو، جس کے بدن میں ذرہ برابر بھی کوئی دھان کرنا نہ ہو، ایسا لاؤ، ایسی گائے لاؤ، اسی کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا الآن جئت، موسیٰ ابھی تم نے صحیح کہا۔ اب گائے تلاشی کی، تفسیر لگا سے پتہ چلتا ہے گائے ملی نہیں، جس صفات کے گائے کا تذکرہ وہ ملی نہیں۔ ایک اگر وہ گائے ملی تو کہا سونا کے وزن برابر، یعنی گائے کے وزن برابر اگر سونا ہماری خدمت میں پیش کرو گے تب یہ گائے ہم تمہیں دیں، ورنہ دینے سے نہیں۔ اور لوگوں کو دینا پڑا، لے آئے، اسے ذبح کیا، اس کے جسم کے کچھ حصے سے مردہ کو ٹچ کیا گیا، سجایا گیا، مردہ جا گیا، آپ کھول دیا اور بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھ کو ذبح کیا، اور پھر اس کی بات یہ قرآن کی سورۃ بقرہ میں جاتے ہیں اور کریں گے۔ جس قوم نے گائے کے بچے کی پوجا کیا تھا اس قوم کے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں شرک کا بڑھاوا ہوتا ہے، مسلمان کی ذمہ داری کی شرک کی جنگ کا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ معبود جس نے بنایا اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور جس کو معبود بنایا گیا اس کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ یہ تاثر دیا گیا کہ گائے کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے جو تمہارے اندر نفع نقصان کر سکے، تم اس کی پوجا کرو گے تو فائدے میں رہو گے اور نہیں کرو گے تو نقصان میں رہو گے۔ یہ گائے کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، اور اسی یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ کسی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ انسان کو نقصان پہنچا دے یا انسان کو فائدہ پہنچا دے۔ اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر نقصان سے دوچار کرنا اللہ چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ابو گائے کا تذکرہ، ہندوستان کی سرزمین پر گائے کے کھانے پر پابندی ہوتی ہے۔ بعض اسکالر نے کہا ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنا واجب ہے کہ جہاں اس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے وہاں اس کی جڑ ختم کرنی چاہیے، اس معنی کر کے کہ پوجا پاٹ نہ ہونے پائے۔ البتہ گائے ہے اللہ کی بندی، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا گوشت اللہ نے حلال کیا، اس کا دودھ اللہ نے حلال کیا، اس کی چمڑی حلال کیا۔ آج بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو گائے کا گوشت سپلائی کرنے والی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ساری کمپنیاں بڑی بڑی غیر مسلموں کی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ گائے نہیں کھائے، اور اس کی طرف پریشانی ہے ہوتی ہے۔ اگر اس کی تہ میں جائیے اور اس کی جڑ میں جائیے، ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں خاص طور سے گائے سے متعلق وہ غیر مسلموں کمپنیاں ہیں، نام رکھا عربیہ، اسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کمپنی، یاد رکھیے گا اس بات سے پہلے کہ وہ غیر مسلم کی کمپنی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا اللہ ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو نیک نیتی کے ساتھ کسی عمل کے کرنے کا ہے، اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله۔